वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो सिविलियंस हैं उनके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के मामले पर, तो इसी पर हम मजीद बात करेंगे। इसमें सिर्फ एक चीज़ आपसे माजरत के साथ इजाज़त की, इमरान बिल्कुल मैं अभी ये बात कर रहा था ऑफ एयर राजा साहब से कि ये जो जिसकी आप बात करें ना, जिनका आप नाम लेना चाहते हैं जी, सारे जिम्मेदार हैं। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी जिम्मेदार है, इस मुल्क के जजेस भी जिम्मेदार हैं, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स भी जिम्मेदार हैं, इस मुल्क के जर्नलिस्ट भी जिम्मेदार हैं, इस मुल्क की अवाम भी जिम्मेदार है, जिन्होंने इतने लंबे अरसे तक ये सारा का सारा सर्कस बर्दाश्त किया और इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। तो अब इधर से आगे प्लीज चलते हैं और देखते हैं कि हम और आप इसमें क्या बेहतरी ला सकेंगे निजाम में। और वो हम क्लियरली नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे। उमर, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ को जो है तहरीक इंतशार कहा है और उन्होंने कहा कि तहरीक इंतशार ने 2 दिन से मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से सजाओं के मामले पर प्रोपेगेंडा किया है। एक जानिब मुज़ाकरात की बातें हैं, दूसरी समत इस तरह की बातें होंगी, तो आपको क्या लगता है मुज़ाकरात के क्या नताइज होंगे? नहीं, उसमें कोई अलग बात नहीं कर रही ना गवर्नमेंट। मुस्लिम लीग नून की उसमें आप नाम लेते जाएं जनाबे नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब और बाकी जितनी लीडरशिप मुस्लिम लीग नून की है, तो वो क्या इससे मुख्तलिफ लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वो यही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। और आई एम सॉरी टू से ये सिर्फ उनका नहीं है, शायद तहरीक इंसाफ के लिए जो रियासती सतह पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या वहां से जो नैरेटिव लिया जाता है, ये जो लाइन होती है, वो यही है और इसमें कोई नई बात नहीं है। और लेकिन क्या पाकिस्तान के लोग भी ऐसा समझते हैं? यही बातें हमने देखी कि 8 फरवरी के इलेक्शन से कबल पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत सारी फुटेजेस दिखाई गई, बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, फिर सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा कैंपेन लॉन्च की गई। लेकिन पाकिस्तान के लोग ऐसा नहीं समझते, पाकिस्तान के लोगों ने ऐसा नहीं समझा। और मैं समझता हूं कि रियासत का जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होते हैं वो लोग होते हैं। रियासत दीवारों का नाम नहीं है, रियासत समंदरों का नाम नहीं है, रियासत सहरा का नाम नहीं है, रियासत लोग होते हैं, लोगों की सोच होती है, लोगों का जो भी नजरिया है उससे हम इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो वही होता है। अब इससे मुज़ाकरात के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, ये दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आती रहेंगी। क्या तहरीक इंसाफ ने कोई वर्जन बदल लिया है मुस्लिम लीग नून के मुतालिक, जिस तरह फॉर्म 45, 47 की बात हो रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदला। क्या मुस्लिम लीग नून ने कोई बयान बदल लिया? बिल्कुल भी नहीं बदला। तो फिर है क्या? असल में इस सारी सूरत हाल के दौरान जो मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून को या इस हुकूमत को फेस सेविंग चाहिए। और मेरा ये एक जाती ख्याल है, वो इसलिए कि ये जो सब कुछ हो रहा है, इन सबको पता है कि आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या है। तो उस मंजरनामे से पहले जिस तरह वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला नहीं होता, तो उसी तरह से अब ये अब्दुल्ला साहब जो है वो रेलिवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें ये तो हमने बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का इजहार किया, ये किया। यानी आप मुझे बताइए ना कि अगर आज आसिफ जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने कहीं खड़े होकर ये कहना हो कि देखिए जी हमारी तो हुकूमत के अंदर कोई सियासी कैदी नहीं था या नहीं होता, तो क्या पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को आप ये कायल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो फिर नाम लेते जाएंगे, वो नाम शुरू करेंगे इमरान खान से, वो नाम लेंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद का, वो उमर सरफराज चीमा का, बहुत सारे नाम जो कारकुनों के लिए जा सकते हैं। ये कौन लोग हैं? ये सभी सियासी कैदी हैं। तो इसलिए इनको पता है कि आने वाले दिनों के अंदर प्रेशर आ रहा है। जो हालिया स्टेटमेंट्स हैं, आप ये कहें कि हमें को फर्क नहीं पड़ता, हम इंटरनेशनल हमारी कमिटमेंट्स हैं, क्या जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है। पाकिस्तान जब उसके ऊपर बोलता है फर्क पड़ता है। इंडिया में कुछ हो रहा हो फर्क पड़ता है सॉरी, या दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा हो हम उस पर बोलते हैं, ये हमारा हक है और हमें बोलना चाहिए। इसी तरह से अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान में कुछ हो रहा हो तो दुनिया लाताल्लुक हो जाए, क्या दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता? तो मेरे ख्याल से ये बशारत साहब पसंद ही नहीं। आपकी जानिब आएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह हमेशा से खबरों में रहते हैं और अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी जज के ओहदे से माजरत भी की है और दस्तखत करने से इनकार भी किया है। क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मामलात में हुकूमत की मुदाखलत वजह हो सकती है या फिर मामला कुछ और है? चल रहा क्या है? नहीं, असल में बात यह है जी कि ये साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा के दौर से ये चला आ रहा था सिलसिला। वहाँ टेन्योर बेसिस पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव जज होते थे और जस्टिस मंसूर शाह उस वक्त भी काम करते थे। लेकिन अजाबाद जब आखिरी दौर में आकर जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आया तो उसके बाद उन्होंने माजरत की थी। और अभी ये 1-1.5 माह पहले की बात है कि जब मौजूदा चीफ जस्टिस यही अफरीदी ने उन्हें कहा एडमिनिस्ट्रेटिव जज की हैसियत से, तो उन्होंने कहा कि मैं इस अहदे को कबूल नहीं करूँगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो 26वीं तरमीम लोगों को अगवा करके लाई गई ना, मगवी तरमीम, ये अगवा शुदा तरमीम है, ये इसलिए लाई गई। और आईनी बेंच अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देखें कि एक और मुतवाज़ी सुप्रीम कोर्ट कायम है ना जी। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस यही अफरीदी जो है, माजरत के साथ मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो चीफ ऑफ क्लर्किस्तान है। अब उनके पास अख्तियार ही कोई नहीं है ना जी।
وہ کیا کرے. اسی لیے جسٹس منصور شاہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک رولز نہیں بنیں گے اس وقت تک میں یہ عہدہ نہیں رکھوں گا. میں کیا کروں گا یہاں پر؟ یہ صرف جسٹ میں فائلوں پر دستخط کروں گا. یہ کام فائلوں پر دستخط کرنے کا کام تو جسٹس امین الدین خان بخوبی کر رہے ہیں, سر انجام دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اختیار کے بغیر میں ایسا کام نہیں کروں گا اور نہ یہ عہدہ لوں گا. یہ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی اس کے بعد ابھی دیکھیں سچویشن کیا ہے جی. یہ ابھی 4 دسمبر کو یہ ابھی اجلاس ہوا, جو 21 دسمبر کو جب اس کی 4 جنوری کو اس کی مدت ختم ہو رہی تھی آئینی بینچ کی, تو 21 دسمبر کو اجلاس ہوتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر 3 جو ججز ہیں 4, اب 5ویں نمبر پر ہیں جسٹس جمال مندوخیل, لیکن وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں. اب ان تمام سینئر 3 ججز میں سے کسی نے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے جسٹس امین الدین کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ جناب آئینی بینچ کے سربراہ بنے. ان تمام 5 ججز میں سے صرف ایک شخص نے یہ سمجھا کہ جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے, اور وہ شخص تھا جسٹس امین الدین خان خود دھنواد کھڑے کر اپنے آپ کو ووٹ دیا جی. حکومت کے پلڑے میں انہوں نے ووٹ ڈال دیا. ایک ادارہ جس کے اندر وہ کام کرتے ہیں, اس ادارے کے جو سینئر 3 ججز ہیں ان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. اب آئینی بینچ کے پاس اختیار ہے, اور جو دوسری عدالت ہے سپریم کورٹ کے اندر جس کے سربراہ چیف جسٹس یا آفریدی ہے, وہ تو ان کے پاس آج تک, میں آپ کو بتاؤں کہ میں ظاہر سپریم کورٹ کور کرتا ہوں, میں آج تک چیف جسٹس یا آفریدی کے کورٹ روم نمبر 1 میں نہیں گیا. جب سے 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے میں ان کے کورٹ روم میں نہیں گیا. ان کے پاس کیس کیا لگتے ہیں جی, 2 مرلے کا کیس, 3 مرلے کا کیس. آج کل تو خیر سے وہ پنجاب کے اور پتہ نہیں سندھ کے, خیبر پختونخوا کے, بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں روز ایک پریس کانفرنس آئی ہوتی ہے رجسٹرار کی جانب سے کہ دور دراز علاقوں میں انصاف کی فراہمی اور پتہ نہیں فلاں کی. انہوں نے جناب وکلاء سے خطاب کیا اور تیز تار دورے کیے تیز یقینی بنانے کے لیے. بس اس طرح کی کبھی وہ چیف جسٹس یا آفریدی کبھی سپریم کورٹ کی بلڈنگز کا دورہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی دوسرے دفاتر میں جا رہے ہوتے ہیں, کبھی ججز سے جا کر پوچھتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے, اپنے سیکرٹری سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے کام کر رہے. بس میں یہی دیکھنے کے لیے آیا تھا. بس یہ ہے سپریم کورٹ کی حالت. تو وہاں پر جسٹس منصور شاہ انکار نہ کرتے تو کیا کرتے وہاں پر؟ اس لیے انہوں نے انکار کیا. یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ممبران اسمبلی کو اغوا کر کے, یہ اب دیکھیں خرابی کہاں سے پیدا ہوئی. خرابی پیدا ہوئی جب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سابق چیف جسٹس جاتے جاتے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں سیاہ ترین ایک دبے کے طور پر وہ یاد رکھے جائیں گے. انہوں نے جاتے جاتے یہ کیا, وہ 62F1 والا کیس لگایا اور پارلیمنٹ کو اختیار دیا آپ بھیڑ بکریاں لگائے جی, منڈی لگا لیں, اور پھر اس کے بعد یہ 26ویں آئینی ترمیم لوگوں کو اغوا کر کے وہاں رات کے اندھیرے میں منظور کروائی گئی. اس کے بعد جو آئینی بینچ ہے وہ اسی مغوی ترمیم کی طرح ہے, جس طرح لوگوں کو اغوا کر کے لایا گیا اسی طرح یہ بھی ہے. سلمان صاحب, دوسری جانب دینی مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے پر تمام فریقین کے لیے قابل قبول حل نکالنے کے لیے نیا آرڈیننس بھی لانے پر غور کیا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں, کیا نتائج دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو مدارس بل کے حوالے سے کافی سنجیدہ تھے. اب کیا حکومت کوئی درمیانی راستہ نکالنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ ہو گئی ہوئی ہے. گورنمنٹ ہیز آلریڈی سکسیڈڈ ان کمنگ اپ ود وے جس پہ سارے متفق ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مدارس جو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں نئے اس کے قوانین کے تحت اور منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر جانا چاہتے ہیں, دے آر فری ٹو گو اینڈ رجسٹر دیر. اور وہ تمام مدارس جو رجسٹر کرنا چاہتے ہیں سوسائٹیز ایکٹ کے تحت جس کے اوپر مولانا کا بہت زیادہ زور تھا, وہ وہاں پہ جا کے رجسٹر کرا لیں. مقصد ہے رجسٹریشن کرانا مدارس کی اور ان سارے لوگوں کو ایک فریم ورک کے اندر لے کے آنا تاکہ آپ کے یہ جو فیٹف کے اور انٹرنیشنل قوانین کے جو دوسرے معاملات ہیں ان کو دیکھا جا سکے. اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے اور بہت اچھی بات ہے, کیونکہ دیکھیں 2019-20 کے اندر بھی جب یہ قوانین آئے تھے تو اس وقت بھی تمام جو آپ کے مدارس کے لوگ ہیں ان سب کو بٹھا کے مولانا سمیت یہ کنسنسس ڈیولپ کیا گیا تھا. اور یہ جب تک یہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا اس معاملے کو ہم آگے لے کے نہیں چل سکتے. سو تھینکس گاڈ کہ ایونچولی مولانا ہمیشہ کی طرح مان گئے ہیں. مولانا تو آپ کو پتہ ہے ملائم آدمی ہے, گرم آدمی ہے, ہر معاملے پہ مان جاتے ہیں. قائم ہے زمانے میں رشوتوں کے سلسلے, تم بھی کچھ لے دے کر مجھ سے محبت کر لو. تو مولانا تو آپ کو پتہ ہے محبت کے پرانے قائل آدمی ہیں, ایک دم سے مان جاتے ہیں, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا عمران صاحب, 26ویں آئینی ترمیم کی بات کی جائے تو اس میں حکومت خود ہی اگلگونہ لے آئی ہے اور نیا آرڈیننس بھی لانے والی ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کوئی چینجنگ آنے والی ہے؟ جہاں پہ حکومت کو لگے گا کہ کسی قانون سازی کے ذریعے
یا پھر کسی بھی اقدام کے ذریعے ہم اپنے اقتدار کو طول دے سکتے ہیں تو یہ ہر وہ کام کریں گے. صرف عمران خان کے ڈر کی وجہ سے یہ اتنی غلطیاں کر بیٹھے ہیں کہ اب ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی غلطیاں کر بیٹھے ہیں. الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے لے کے 26ویں آئینی ترمیم تک اتنے سارے بلنڈر ہو چکے ہیں حکومت سے کہ جو بھی اگر آگے کوئی کسی بھی ٹائم میں چیزیں سیٹل ہوتی ہیں اور یہ سارا کچھ آئین کا جو انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا ہے اس کو سیٹ کرنے میں پھر اتنا ٹائم لگے گا جیسے پرویز مشرف کے دور کے بعد ایک ایسی پھر بڑی تعداد میں ترامیم لائی گئیں کہ آئین کو اپنی اصلی حالت میں بحال کرنے کے لیے. اب یہ حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے کہ جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں سے ہم اگر کوئی چیز آئین میں شامل کر کے قانون بنا کے اپنی سیاسی مخالفین کو دباؤ میں لا سکتے ہیں یا ان کی آواز بند کر سکتے ہیں تو یہ ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان سے کوئی بعید نہیں ہے. عمر آپ کی جانب آئیں گے اور بات کریں گے کہ ملکی گیس کی جو پیداوار میں کمی ہے ملکی معیشت کو 4 ماہ میں تقریباً 53 ارب اور 37 کروڑ 40 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے. حکومت تو روزانہ یہ دعویٰ کرتی ہے یہ کہتی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے. وہ کون سی معیشت ہے جو ہمیں نظر نہ آ رہی ہے لیکن حکومت کو نظر آ رہی ہے کہ وہ بہتری کی جانب جا رہی ہے؟ سٹاک ایکسچینج کی بنیاد کے اوپر روزانہ وہ کہتے ہیں اور سٹاک ایکسچینج پتا چلتا ہے کبھی کبھار تو جب وہ گورنمنٹ کے یا ٹی وی کے اوپر جب چیزیں سنتے ہیں تو میرے لیے صرف اتنا کنسرن ہوتا ہے کہ ہماری سٹاک ایکسچینج کا زمینی رابطہ منقطع رہے نہ کہیں ہو جائے اور وہ رابطہ بحال رہے. وہ اتنی اوپر جاری ہوتی ہے تو وہ کم از کم ہمارے لیے کنسرن کی خبر یہ ہوتی ہے. دیکھیے اب جو معیشت کی جہاں تک بات ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا کوئی میجر چینج نہیں ہے, کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے. آپ اس معیشت کے حوالے سے اتنا دیکھ لیجئے کہ آپ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے اور ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, ہم ایک گورنمنٹ ہے, باقی الائز مان رہے ہیں. ہر کوئی گورنمنٹ کے اندر رہنا چاہتا ہے لیکن کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چھوڑ دیتے ہیں کہ فلاں سروے کیا کہہ رہا تھا, فلاں وہ کیا بتا رہے تھے تھنک ٹینک والے. آپ نکلیں یہاں سے, آپ رینڈم 100 لوگوں کو ملیں, ایج بریکٹ کو دیکھ لیں, جینڈر کو دیکھ لیں, آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کے اندر لوگوں کے اس وقت جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں کیا وہ پہلے سے بہتر ہوئے ہیں یا وہ پہلے سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. کیا وہ اپنا ماہانہ خرچہ مینٹین کر پا رہے ہیں, کیا ان کو قرض لینا پڑا کہ نہیں لینا پڑا. یہ بڑے چھوٹے سے پیمانے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جو گھر کی خواتین خاص کر ہوتی ہیں ہماری مائیں بہنیں, ان سے بہتر معیشت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. وہ ہم سے بہتر سمجھتی ہیں کہ کیا چیز مہنگی ہوئی کیا سستی ہوئی. آپ ان سے پوچھ لیجئے, آپ کو پتا چل جائے گا. ہر ٹی وی گورنمنٹ ان کے مطابق تو سب اچھا ہے, ان کے مطابق تو اس وقت دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں, لیکن بدقسمتی ہے آپ کی میری یا ہمارے ساتھیوں کی کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی, ہمیں اس میں سے کوئی ڈول بھرنے کا موقع نہیں مل پا رہا. یہ ہماری نالائکی اور کوتاہی ہے, یہ ان کا نہیں ہے. دیکھیے معیشت کیسے ٹھیک ہوتی ہے, بڑا ایک سادہ سا اصول ہوتا ہے. اس کی مثال بنگلہ دیش ہے, اس کی مثال انڈیا ہے. ہمیشہ معیشت کا تعلق سٹیبلٹی کے ساتھ ہوتا ہے اور سٹیبلٹی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے کون سی ایسی انویسٹمنٹ آئے گی جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں پرائم منسٹر کا ٹینیور کتنا ہے, پرائم منسٹر آئے گا تو یہ ایک لیگل طریقے سے جائے گا. تو ہمارے پاس یہ ساری جو چیزیں ہیں, جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اکنامک سٹیبلٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ جس کو مرضی لے آئے, جس کو مرضی اتارے, جو مرضی تجربات کریں. اور اب تو حکومت اپوزیشن سبھی اس چیز پر آمادہ ہیں کہ جب تک سیاسی استحکام آئے گا معاشی سے کام نہیں آئے گا. اپنے گوندل صاحب آپ نے انڈیا کا نام لیا تو میں ڈر رہا تھا یار, میں لڑ رہا تھا. انڈیا کا نام لینا تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ملک ہے, ہم اس کا نام نہ لیں. یہاں پر بات چلی تھی ملٹری عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل کی. میں 1 منٹ ایمان, پاکستان اور ہندوستان کے اندر 1911 کا آرمی ایکٹ لاگو ہے. ہندوستان کے اندر آج تک کسی ایک سیولین کی ملٹری عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوا آج تک. پاکستان نے 67 میں یہ ایکٹ بنا لیا جی کہ جو سیولین ہوگا اس کا ملٹری عدالتوں میں ٹرائل ہوگا. بشار صاحب دنیا میں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا. تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کریں گے, انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ کی نگہبان.